اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وکان اللہ علیما حلیما صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امته وصلحاء ملته واتقیاء دینه اجمعین الى یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، علیمہ، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حلیمہ، درگزر فرماتا ہے۔ ہم عمومی طور پر جس شخص کے بارے میں کچھ کہنا اور کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارا مخالف ہو، کسی کی رائے ہم سے جدا ہو، ہم جانتے کچھ نہیں ہیں اور نہ جاننے کے باوجود بھی ہمارا مزاج برداشت کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برداشت کرنے والا ہے۔ پرسوں کا واقعہ جس میں لنک روڈ پر 3 افراد کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر قتل کر دیا گیا۔ آج نواب شاہ کا واقعہ جس میں شوہر نے چائے میں چینی کی مقدار پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، لوکل کورٹس میں چلے جائیں، باقی جو اپر کورٹس ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، اور ان کی بنیاد پر ہم کسی کو معاف کرنے پر تیار نہیں۔ ہم میں تحمل ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گیا۔ جس کے ساتھ کوئی تو میں ہو جاتی ہے، سخت الفاظ کا تبادلہ ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کو ہم مار ڈالیں، اس سے ہم انتقام لیں۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پہلی صفات قرآن کریم میں بیان کی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ رحمان کا مطلب وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور رحیم وہ اپنے ماننے والوں کی غلطیوں سے بھی درگزر کرتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم آپ کا لقب ہے کہ آپ بھی درگزر کرنے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، معاف نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، درگزر نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے مزاج کا ابال اتنا زیادہ ہے کہ ہم جب تک کسی پر اپنے غصے کے اس پورے ملبہ اس کو ڈھیر نہ کر دیں ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ ہم باس ہیں تو تب بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مجھے ماننے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، تمہارے مزاج میں نرمی تو ہو۔ اور اس لیے فرمایا کہ حلیم، وہ خود بہت حلیم ہے، درگزر کرتا ہے۔ یہ جو حلم ہے یہ کیا ہے؟ یہ نرمی ہے۔ پوچھیں آپ اپنے آپ سے، آپ نرم ہیں؟ آپ کا مزاج نرم ہے؟ آپ کا رویہ نرم ہے؟
آپ نرمی سے پیش آتے ہیں بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ سختی پر مبنی ہے یا نرمی پر مبنی ہے؟ اگر آپ سخت ہیں تو ہوتے رہا کریں، یہ رویہ نہ میرے رب کا ہے نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا، اپنی بیٹی کی سگی بیٹی اس کے قاتل کو معاف کر دیا۔ جب وہ آیا اور قدموں میں گر پڑا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عفوتک، میں نے تجھے معاف کر دیا، تجھ سے درگزر کیا۔ جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ نے ان سے بھی درگزر کا کام لیا۔ ہم اپنے مزاج کی اصلاح کریں اور بار بار اصلاح کریں، اپنے رویے کی اصلاح کریں، کیونکہ اگر ہمارا مزاج خراب ہے، سخت ہے، تو اس سختی کا نتیجہ یہ ہوگا ہم اللہ کی سختی اور غضب کو دعوت دیں گے۔ آپ کتنا غضبناک ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ ہے جو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، اور انسان نہیں رب کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ رب کن لوگوں پر غضب نہیں فرماتا؟ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پر ہے ان پر جب تم رحم کرو گے، جو آسمان والا ہے وہ پھر تم پر رحم کرے گا۔ ان کے ساتھ تم نرمی کرو گے تو آسمان والے کا رویہ تمہارے ساتھ نرم ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں اگر تمہارے رویے میں سختی پیدا ہو گئی، زمین پر رہنے والوں کے ساتھ غضب پیدا ہو گیا، غصہ پیدا ہو گیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو آسمان پر ہے اور ذوالجلال والاکرام ہے، وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ پھر بہت سخت ہے، اور اللہ اگر کسی کو پکڑ لے پوری دنیا اس کو مل کر کے چھڑا نہیں سکتی، اور اگر اللہ کسی پر رحم کر دے، نرمی کر دے، پوری دنیا مل کر کے اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو نرمی کا پیکر بنا ڈالیں، عفو درگزر، مزاج میں معافی پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی دنیا میں کسی کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں بھی اتنا ہی جلدی معاف فرما دے گا۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار اس دنیا میں بھی ہیں، اور آخرت اور بالخصوص قیامت کے دن ہم اس کی رحمت کے زیادہ امیدوار ہیں، اس لیے کہ اس دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی دوسری رحمت نہیں ہوگی، اور اللہ کے عفو درگزر کے بغیر کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکے گا۔ مزاج میں نرمی یہ ایک مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو دشمن تکلیف زیادہ دینا شروع کرتے تھے اور جتنی تکلیف بڑھتی چلی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ معاف کرنے والے بن جایا کرتے تھے، اور جتنا زیادہ کوئی آپ کی راہوں کو روکتا چلا جاتا تھا، آپ اس سے اتنا ہی درگزر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے بدلے کا تصور دیا، ایسا نہیں ہے کہ بدلے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن پھر بدلہ بھی اگر ہو تو اس وقت ہو جب آپ اپنے آپ کو معافی پر بالکل آمادہ نہ کر سکیں، تو پھر بدلہ بھی اتنا ہو جتنا گناہ ہو، جتنی خطا ہو، خطا ذرہ ہو اور بدلہ پہاڑ ہو، تو اللہ کی نگاہ میں پھر آپ بھی قابل مواخذہ اور قابل انتقام بن جاتے ہیں۔ لوگ عموماً جب وہ کسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
یا اللہ تعالیٰ انہیں 2 پیسے دے دیتا ہے اور ان کی جیب میں کچھ پیسے آ جاتے ہیں، یا ان کو کچھ زمینی مربحات آ جائیں بغیر کسب اور محنت کے، تو وہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ گویا کہ وہ حیوانات کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ اللہ کی نگاہ میں کتنی محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے ایک ایک فرد کو قابل عزت بنایا، اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہر انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، وہ ماسٹر پیس آف دا کریشن آف آلمائٹی ہے۔ اللہ نے اسے بڑے جمال سے پیدا کیا، اس پر اپنی شفقت نازل فرمائی، اس لیے رویوں میں کبھی سختی پیدا نہ کریں، تحمل، درگزر، بردباری اس کو پیدا کریں، چاہے آپ کی اہلیہ ہو، آپ کے دوست ہوں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، آپ کے ماتحت ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کے مزاج میں سختی اور اکڑ یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت داتا صاحب کشتی میں سوار پانی میں جا رہے ہیں، لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ٹھٹا شروع کر دیا، مذاق، بزرگوں کو دیکھا مذاق، آواز آئی کہ اگر آپ دعا فرمائیں تو میں اس کشتی کو پلٹ دوں۔ آپ نے کہا نہ باری تعالیٰ، ایسا کر تو ان کے دلوں کو پلٹا دے۔ جتنے تھے ان سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور توبہ کی۔ اللہ کے ولیوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ اس کے مزاج میں نرمی ہو۔ درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کو گالیاں دی۔ مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے دے، ایک گالی، میرا اور آپ کا مزاج آسمان پر چلا جائے گا۔ پتھر مارے، بدتمیزی کی، گستاخیاں کی، اور پتھر بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایک پتھر مار دیا، اتنے پتھر آپ کو مارے گئے کہ آپ کے نالے پاک خون سے بھر گئے۔ تصور کریں آپ، تصور کریں آپ، یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ بیٹھ گئے تکلیف کی شدت سے، جب بیٹھے تو وہاں کے اوباش، عیاش اور آوارہ لڑکے آئے اور دونوں طرف سے آپ کو یوں کر کے اٹھائے کہ یہاں پر آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ گستاخی کا لیول دیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس پہ بھی کچھ نہیں کہا۔ جسم خونم خون ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ فرشتہ اللہ کی طرف سے آ کر کے عرض کرتا ہے اے میرے محبوب، صرف اتنی اجازت دے دیں کہ طائف کے 2 پہاڑوں کے درمیان ان کی پوری وادی کو ملیہ میٹ کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کا نصیب ہے، لیکن ان کی آئندہ کی نسل پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ تیرے پکے بندے بن جائیں گے، اس لیے ان پر رحم فرما دے۔ ہمارے ساتھ کوئی سختی، کسی نے جملہ کہا، ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاکٹ میں پسٹل ہو تو نکال کے گولی مار دیں، اگر خنجر ہو تو اس کو خنجر مار دیں، کوئی اور چیز ہو تو اس کے سر کے ٹکڑے کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، ان کی اصلاح کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آج بھی طائف موجود ہے، اور زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور ساعتوں سے لے کر کے آج تک وہاں رہنے والے ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔
غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے. دانت کا درد اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جس پر گزرتا ہے اسے پتا ہے کہ اس دانت کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. صحابہ نے دیکھا آپ کے پاک معطر کپڑے خون سے تتر بتر ہیں، تر ہیں، پورے جسم سے خون رواں ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دست مبارک کو اٹھائیے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دعا فرمائیے. آپ نے اپنے دست مبارک اٹھائے تو صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی تباہی کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے. آپ نے دعا کیا فرمائی کہ اللہم اعفہم، اے اللہ ان سے درگزر فرما، فإنہم قوم لا یعلمون، یہ وہ قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں، جانتے تو مجھ پر ایمان لے آتے. یہ مقام نبوت، اس لیے آپ نے صبر فرمایا کہ میرے امتی 20ویں اور 21ویں اور 2000 سال بعد آنے والے لوگ وہ جب پیدا ہوں تو اپنے معاملات پر، احوال پر صبر کیا کریں. ہم اپنے ماتحت کام کرنے والوں جن کو تنخواہ دیتے ہیں ان کو ویسے ہی جھاڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں 10 برس تک میں نے خدمت کی. سودا سلف، لانا لے جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، مہمانوں کی ضیافت، سب چیزیں. فرمایا کہ اس 10 برس میں آقا کریم علیہ السلام نے اشارے میں بھی کوئی سخت جملہ نہیں فرمایا، کوئی سختی نہیں فرمائی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، کوئی بد زبانی نہیں کی، ورنہ وہ غلام تھا. جب چاہتے آپ اس کو کچھ کہہ دیتے، کوئی مواخذہ اس کا نہیں ہونا تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انسان کو کبھی انسان کی طرح اگرچہ کہ دیکھا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر اگر میں کچھ اس انسان کو کہتا ہوں تو میرا مالک اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. معیار یہ نہیں تھا کوئی بڑا یا چھوٹا راضی ناراض ہوگا، معیار یہ تھا رب ناراض ہوگا یا راضی ہوگا. اگر کوئی بات کہی تو وہ بھی اللہ کی رضا کے واسطے، کسی بات کے کہنے سے رک گئے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے واسطے. آج مسلمانوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے، وہ اسی پر مشتمل ہونا چاہیے. اور وہ انسان جس کا کوئی والی نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو، جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس سے ڈرا کریں، اس سے بہت زیادہ ڈرا کریں، اس سے خوفزدہ رہا کریں. اس لیے کہ اس کا والی اور سرپرست وہ رب الارباب ہے، وہ اللہ ہے. کوئی شخص جو غریب ہو سفارش لے کر کے آپ کے پاس آ جائے، جس کی کوئی سفارش نہ ہو، کپڑے پھٹے ہوں، جسم میلا ہو، بول نہیں سکتا ہو، جملوں کی ترکیب غلط ہو، مظلوم ہو، سب اور ہر قسم کی سفارش چھوڑ کر کے لپک کر کے اس کی مدد پہلے کریں، کیونکہ اس کا سفارشی اس کا رب ہوا کرتا ہے. اور اگر وہ دعا کر دے تو تب بھی، اور بد دعا کر دے تو تب بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. اور رب کا عرش اگر ہل جائے تو جس شخص کے لیے دعا یا بد دعا ہوتی ہے، پھر یا تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر ہو جاتی ہے، ورنہ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جاتا ہے. تو مسلمان ہیں ہم، مزاج میں تحمل پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.